اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتظار ہو رہا تھا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب تحریک معراج القرآن کے اور پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ اعلان کریں گے انقلاب مارچ کی تاریخ کا، اور لوگوں میں اشتیاق تب بہت بڑھ گیا جب چودھری شجاعت صاحب، پرویز الہی صاحب ان سے ملاقات کر کے نکلے، اور باہر ان سے جو بھی سوال کیا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ کب اناؤنس کریں گے، انہوں نے کہا کل۔ ان سے پوچھا گیا کہ اندر کیا بات ہوئی، انہوں نے کہا کل بتائیں گے۔ انہوں نے کہا یہ مسئلہ ہے کیسے حل ہوگا، انہوں نے کل حل ہوگا۔ سارے مسائل، سارے سوالات کا جواب ملے گا کل۔ لیکن جب کل آئی تو قوم کچھ مزید ابہام اور پریشانی کا شکار ہو گئی، کیونکہ اور سوالات نے جنم لے لیا، کیونکہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے یہ کہا کہ 10 تاریخ کو وہ یوم شہداء منائیں گے، یعنی جو لوگ ماڈل ٹاؤن میں جو واقعہ پیش آیا تھا، جو شہید ہوئے تھے، ان کے لیے وہاں پہ فاتحہ قرآن خوانی ہوگی۔ لیکن انقلاب کب آئے گا، کیسے آئے گا، کب اسلام آباد کی طرف جائیں گے، وہ تاریخ کا اعلان نہیں ہوا۔ کیا اختلافات پیدا ہو گئے عمران خان سے، وہ جا رہے ہیں 14 تاریخ کو۔ کیا حکومت کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے کہ عمران خان اور ڈاکٹر طاہر القادری اکٹھے نہیں ہو سکے، اور یہ کیا بات ڈاکٹر صاحب نے کی کہ پولیس والوں کو، جو کہ حکومت بھی کہہ رہی ہے، پولیس والے ان کے گھروں پہ جائیں اور جا کے ان کو اٹھا کے لے آئیں۔ ایک وزیر نے کہا کہ جی شاید ان کے خاندان والوں کی کو بات کر دی ہے۔ پھر یہ کہ ایک اور وزیر حکومت کے جو ہیں، انہوں نے کہا کہ 18 کروڑ عوام کو کتا کہہ دیا ہے، جانور کہہ دیا ہے، اور بہت سارے سوالات۔ اور پھر یہ بھی کہ شہباز شریف صاحب کی ٹیلیفون ریکارڈنگز تو حساس اداروں کے پاس ہوتی ہیں، سرکاری اداروں کے پاس ہوتی ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میرے پاس موجود ہیں ماڈل ٹاؤن ٹریجڈی کے حوالے سے، وہ ان کے پاس کیسے پہنچی ہیں حساس اداروں کی ریکارڈنگز، اور بہت سے سوالات ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے یہ تو سارے سوالات ہیں اور میں اس پہ چاہوں گا، لیکن ایک میں جو سب سے پہلے میرے ذہن میں سوال آیا وہ یہ کہ آپ کی جو تحریک ہے ہمیشہ سے وہ پرامن رہی، اور آپ نے خود بھی بار بار یہ کہا کہ ہم پرامن، لیکن اب ایسا لگا آپ کے قلب و لہجے سے کہ جیسے اس میں کہیں کوئی خون کی یا تشدد کی آمیزش یا کوئی بو آ رہی ہے، کیونکہ آپ نے جب یہ کہا کہ میں نے وزیر صاحب کا سنا، انہوں نے شاید آپ نے کہا کہ پولیس والوں کے گھر والوں کو نکال لیں، یا آپ نے کہا کہ پولیس والوں کو کریں۔ میں نے جو ریکارڈنگ سنی میں یہ سمجھا کہ آپ نے صرف پولیس والوں کی شاید بات کی تھی، انہوں نے گھر والے بھی ایڈ کر دیے، لیکن یہ کیسے تشدد آ جائے، کیا ہوگا بیچ میں؟ آپ نے ایک اچھے اور نہایت اہم سوال سے آغاز کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں یہ واضح کر دوں، ہم روز اول سے امن میں بلیو کرتے ہیں اور ہم تشدد کی مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان عوامی تحریک ٹوٹلی نان وائلنٹ تحریک ہے۔ ہم وائلنس کی، تشدد کی، بربریت کی، ظلم کی نہ صرف ہمیشہ مذمت کی ہے، بلکہ اس کو قرآن و سنت کی تعلیم اور اسلام کی تعلیمات کی مخالفت گردانا ہے۔ اسی ظلم، تشدد، جبر و بربریت اور وائلنس اور ملیٹنسی کی وجہ سے میں عالم اسلام میں وہ ایک شخص ہوں جس نے تاریخ میں پہلی مرتبہ تاریخ میں 600 صفحات پر مشتمل ایک فتویٰ لکھا ملیٹنسی کے خلاف، وائلنس کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف، اور میں نے دہشت گردی، ملیٹنسی اور وائلنس کو فتنہ خوارج کہا ہے، اور ایسے لوگوں کے بارے میں، ایسے لوگوں کے اقدام کو میں نے کفر کے برابر ڈکلیئر کیا ہے۔ میری پوری زندگی کی تعلیمات یہ ہیں، آج بھی اور مرتے دم تک میں اس پر قائم ہوں۔ لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی تحریک میں وائلنس کو داخل کریں؟ اب آگے آپ کا سوال، یہ اس کا بنیادی خاکہ تھا جو میں نے تحریک، خواہ وہ تحریک منہاج القرآن ہے جو ہماری ریلیجس، سوشل اور ایجوکیشنل اور ہیومن ڈیولپمنٹ کی سائڈ کی پوری تحریک ہے، اور خواہ وہ پولیٹیکل ہماری موومنٹ ہے پاکستان عوامی تحریک، دونوں میں فلسفہ ایک ہی ہے، نان وائلنس کا، عدم تشدد کا۔ اب کل کی پریس کانفرنس ساری دنیا نے دیکھی، سنی،
9 ٹی وی چینلز نے اس پریس کانفرنس کو میرے پہلے لفظ سے لے کر آخر تک لائیو کاسٹ کیا. تو ایک مختصر جواب تو یہ ہے کہ اس پریس کانفرنس کی ریکارڈنگ زیم ٹی وی پر اور مختلف چینل پہ محفوظ ہوتی ہے. اس کو سنیں. جو کچھ کہا گیا آج بعض لوگوں نے، میں تو ان کا نام لینا بھی مناسب نہیں سمجھتا، یہ سطح نہیں ہے. اس کو سنیں. جو الزام لگایا جا رہا ہے اس کا ایک لفظ بھی میری سپیچ میں کسی کو نہیں ملے گا، ایک لفظ بھی نہیں ملے گا. بعض لوگوں کی ڈاکٹر شاہد صاحب عادت ہے کہ وہ سارا تھیسس، یہی تو بدقسمتی ہے اس ملک کی پولیٹیکل کلچر کی، صرف جھوٹ بولنا، الزام لگانا، سفید دن کو بھی رات کہہ دینا. اور پوری دنیا نے پریس کانفرنس سنی ہے، لفظ بلفظ سنی ہے، اور پھر الرغم پھر اس کے بعد ایسی باتیں منسوب کر دینا جس کا حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہیں. ٹھیک، میں نے یہ کہا اور میں آج اس کو ریٹریٹ کر رہا ہوں اور میں دوبارہ بھی کہوں گا. میں نے یہ کہا، پہلی بات تو یہ کہ اس کی ریکارڈنگ چلا کے میری صلہ عام ہے، 100 بار اس کو دیکھ لیں، ہر ٹی وی چینل کے پاس ہے. یعنی بعض وزراء نے جو بات کہی ہے وہ اتنا جھوٹ ہے، اتنا بہتان ہے اور اتنی جھوٹی تہمت ہے کہ اس کا دور کا تعلق بھی میری پریس کانفرنس اور میری ورڈنگ کے ساتھ نہیں. لیکن میں اس کو دہرانے کے لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے کیا کہا. میں نے یہ کہا کہ بے شک ہم امن پہ یقین رکھتے ہیں اور پرامن تحریک ہے. اس امن کا ثبوت اس سے بڑھ کے کیا ہے کہ 17 جون کو ہم نے 14 لاشیں دے دیں اور 90 گولیوں سے چھلنی کر دیے، زخمی کر دیے، اور جوابی فائرنگ نہیں کی. ہمارے پاس اپنے سیکیورٹی گارڈز ہیں 1990 کے وقت سے. میرے بیٹوں نے، ڈاکٹر حسن اور ڈاکٹر حسین نے اپنے سیکیورٹی گارڈز کو بائی آرڈر اندر بلا لیا تھا جب انہوں نے حملہ کیا اور کمروں میں بند کر لیا. وہ روتے تھے، انہوں نے کہا ہم خودکشی کر لیں گے. آج زندگی میں پہلی بار یہ وقت آیا ہے آپ کی اور پورے گھرانے کی اور تحریک کی جان کی حفاظت کا. ہم نے نمک کھایا ہے عمر بھر، تو ہمیں آپ نے بلا کے عورتوں کی طرح کمرے میں بند کر لیا. ہم مر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، مگر لڑنے دو. انہوں نے کہا نہیں، ابو جی کا آرڈر ہے، ہم گولیوں سے چھلنی بھی ہو گئے تو گولی نہیں چلائیں گے. نتیجہ یہ ہوا کہ لاشیں گری، 90 لوگ چھلنی ہوئے گولیوں سے ہاسپٹل پہنچے، مگر ادھر سے ایک فائر بھی ہمارے کسی گارڈ نے نہیں کیا. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ 25 سال کے عرصے سے ہمارے پاس سیکیورٹی گارڈ ہے. 25 سال میں کبھی کسی ایک بندوق سے فائر نہیں ہوا. ان کی تو بیرلز اندر سے زنگ آلود ہو جاتی ہیں اور یہ صفائی کرواتے ہیں. گولیاں ان کی خراب ہو جاتی ہیں، ایکسپائر ہو جاتی ہیں، نہیں لے آتے چونکہ چلتے ہی نہیں. یہ صرف سیلف ڈیفنس کے لیے ہیں، مگر سیلف ڈیفنس میں بھی بندوق یوز نہیں کی، شہادتیں کروا لی. اب جو کل کہا میں اس کو دوہرا رہا ہوں. کل یہ کہا کہ ہم پرامن ہیں، پرامن رہیں گے، لیکن امن کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. ہم نے 10 اگست کو یوم شہداء کا اعلان کیا ہے اور میں نے کارکنان کو، عوام کو، تاجروں، کسانوں کو، سول سوسائٹی کو، جنہوں نے اس بڑے سانحہ میں ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، اس دکھ کی گھڑی میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے، میں نے دعوت عام دی پوری سوسائٹی کو، ملک کو. میں نے کہا کہ یوم شہداء کے لیے آئیں. روحیں پکار رہی ہیں کہ ہماری FIR کا کیا بنا، ہماری شہادتوں کا کیا بنا. مائیں پوچھ رہی ہیں، باپ پوچھ رہے ہیں ہماری بیٹیوں کا کیا بنا. بچے پوچھ رہے ہیں ہمارے باپ اور ہماری ماؤں کا کیا بنا. والدین پوچھتے ہیں جوان بیٹوں کا کیا بنا. 2.25 مہینے ہو گئے ہیں، ظلم اور ستم بالائے ستم، FIR تک نہیں کٹی. ہم تشدد کرنے والے ہوتے تو تھانے کا، میرے لیے کیا 5000 آدمی کو کہتا وہ تھانے کا گھیراؤ کر کے ان کو سبق سکھا دیتے. میں نے کل بھی کہا کہ لاشیں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے رکھ کر ان کی حکومت کا تختہ ختم ہونے تک، الٹنے تک واپس نہ لاتے. ہم نے کبھی اللہ معاف کر دے ایکسپلوئٹیشن کا سوچا نہیں اور وائلنس کا راستہ اختیار نہیں کیا. ہم نے امن کا دامن. اب آپ نے کیا کہا ہے؟ اب کیا کہا؟ اب میں نے یہ کہا کہ پرامن آئیں گے اور یوم شہداء پر لوگ قرآن مجید گلے میں لے کر آئیں، کیونکہ ہر شخص، ہم ہزاروں لاکھوں لوگوں کو قرآن مجید کے نسخے نہیں دے سکیں گے. ہر کوئی قرآن مجید اپنی تلاوت کے لیے گھر سے لائے، نماز کے لیے جائے نماز گھر سے لائے. کوئی مسجد اتنے لوگوں کو تو نہیں نہ سمو سکتی، اور تسبیح بھی لائیں. لوگ قرآن خوانی کے لیے آ رہے ہیں. 10 اگست کو قرآن خوانی ہوگی، شمع روشن ہوگی.
اصال ثواب ہوگا، ان کے لیے دعا ہوگی۔ میں نے کہا کہ قرآن مجید تلاوت کے لیے اور قرآن خوانی کے لیے آنے والوں پر اگر آپ نے تشدد کیا اور کریک ڈاؤن کیا اور جبر زد و کوب کیا اور پہلے کی طرح ان کے گھروں میں کریک ڈاؤن کیا، اٹھایا، راستے روکے، تو میں نے کارکنوں کو کہا یاد رکھ لو، ایسی صورت میں کوئی کہے تو جو پولیس والا تم سے ایسا کرے تم اسے جا کر خواہ اس کے گھر بھی جانا ہو، اس پولیس والے کو، ظلم جبر اور تشدد کرنے والے کو اٹھا کر ساتھ لے آؤ، ایک تھپڑ مارنے کا بھی نہیں کہا میں نے، لے آؤ اور اس سے یہاں قرآن خوانی کروائیں گے 2 دن بٹھا کر۔ ڈاکٹر صاحب وضاحت کریں، رہ گئی خواتین، ایک سنیے بات، میں نے آپ کیسٹ کو سنی ہے، میں نے 3 بار دوہرا کر سلام کر، میں نے سنا، میں نے کہا خبردار کارکنوں کو، کسی پولیس والے ظالم اور کسی وائلنٹ اور درندے پولیس والے کی بھی جب گھر جاؤ تو ماں، بہن اور بیٹی کو خبردار ہاتھ نہ لگانا، وہ مقدس رشتہ ہے، اس کو سیلوٹ کرنا اور ان کا تقدس ملحوظ رکھنا، اور پولیس والے کو لاؤ جو ظلم جبر کرے تاکہ اس سے قرآن خوانی کروائیں۔ یہ تو انارکی ہے، یہ انارکی نہیں، آپ نے ایک پولیس والا مثال کے طور پہ اس کو آرڈر آیا اوپر سے، چیف منسٹر کا یا کسی نے کہا کہ جی اس علاقے میں مسئلہ ہے اور جا کے چھاپا مار کے ان کو ایم پی او کے تحت گرفتار کر لیں، ٹھیک ہے، نظر بند کر دیں، اور پکڑ لیا۔ اب وہ کارکن سارے اس پولیس والے کو جو کہ آرڈر اوبے کر رہا ہے، سرکاری ملازم ہے، اس کو وہ سر پہ اٹھا کے یہاں پہ لا کے اس کو قرآن پڑھانا شروع کرتے ہیں، تو یہ تو انارکی ہوگی، سول نافرمانی ہوگی۔ تو ان میں انسانیت آئے گی، انہیں ظلم اور عدل کا فرق سمجھ آئے گا، انہیں سچ اور جھوٹ کا اور عدل اور ناانصافی کا، حکم نہ مانے، جائز حکم اور ناجائز حکم کا فرق سمجھ آئے گا، انہیں قرآن حکم نہ مانے، حکم نہ مانے۔ ہاں سنیے اب حکم کی، دیکھیے ڈاکٹر شاہد صاحب، قوموں کا عروج بھی ہوتا ہے، ایک پروسیس ہے، اور قوموں کا زوال بھی ہوتا ہے۔ وہ قومیں اپنے عروج کو مینٹین کرتی ہیں جہاں رول آف لا ہو، یعنی جہاں اقتدار قانون کے پاس ہو، حکومت قانون کی ہو، قانون کی حکمرانی ہو، وہ قومیں عروج سے بہرہ یاب ہوتی ہیں، اور وہ قوم وہاں سے زوال پذیر ہونا شروع ہو جاتی ہے جہاں اقتدار قانون کے پاس نہ رہے، حاکم کے پاس چلا جائے۔ میں نے میسج یہ دینا چاہتا ہوں پولیس والوں کو، اور آج دوہرا رہا ہوں کہ پولیس اسٹیٹ فنکشنری ہے، وہ شریف برادران کی ملازم نہیں ہے، وہ ان کے گھر سے تنخواہ نہیں لیتے، انہیں ریاست پاکستان اپنے خزانے سے تنخواہ دیتی ہے، انہیں پاکستان کے عوام کے ٹیکسوں سے تنخواہ ملتی ہے، وہ 18-20 کروڑ عوام کے ملازم ہیں، وہ مملکت خداداد پاکستان کے ملازم ہیں، وہ آئین کے اندر ہیں، وہ قانون کے اندر ہیں، ان پر پابندی ہے اس حکم کو ماننا جو حکم آئین، قانون، عدل اور انصاف کے مطابق ہو، اور جو حکم وزیر اعظم دے، بھلے وزیر اعلیٰ دے، کوئی دے، مگر جو آئین کے خلاف ہے، قانون کے خلاف ہے، انصاف کے خلاف ہے، جمہوری اصولوں کے خلاف ہے، شرافت کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے، اور بین الاقوامی جو ضابطے ہیں جمہوریت کے اس کے خلاف ہے، ان کا ماننا ان پر ہرگز واجب نہیں ہے۔ میں یہاں ایک دلیل دینا چاہوں گا، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم کیا شے ہیں؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مقابلے میں کسی حکمران کی کیا حیثیت ہے ایک مسلمان کے لیے؟ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، حکمرانوں کی اور لوگوں کی اطاعت ہم پر کس حد تک واجب ہے؟ آپ نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یہ صحیح بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ ایک امیر نے، حاکم نے حکم دیا تھا کسی کو آگ میں کود جانے کا، تو وہاں اختلاف ہو گیا، صحابہ کرام نے ان کے حکم کی پابندی نہیں کی، وہ ان کے ماتحت تھے، وہ ان کا امیر تھا۔ کیس حضور علیہ السلام کے پاس لایا گیا، جب مدینہ میں آئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا بے شک وہ تمہارا حاکم تھا، امیر تھا، اگر اس کے کہنے پر تم آگ میں کود جاتے تو قیامت تک دوزخ میں جلتے رہتے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر جو حاکم ہیں ان کی اطاعت کی حد کیا ہے؟ فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، حاکموں کا کوئی ایسا حکم جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، جس میں گناہ ہو، جس میں غلط کار ہو، جس میں کسی انسان پر ظلم ہوتا ہو، جبر ہو، تشدد ہو، چادر اور چار دیواری کا ملوز نہ رکھتا ہو، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو وہاں کسی حاکم کے حکم کی اطاعت واجب نہیں، اس کو رد کر دیا جائے۔ تو نوکری چھوڑ نکالے جائیں گے، وہ نکالے جائیں، جو کچھ سول نافرمانی، یہ تو سول نافرمانی، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب سول نافرمانی کی اصطلاح کو ایک طرف رکھ لیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم کلمہ گو ان کا حکم ایک طرف رکھ لیں۔
میں سول نافرمانی کی بات ابھی نہیں کی، میں نے انہیں ریاست کے تابع، ریاست کا وفادار، آئین اور قانون کا وفادار بنانے کی بات کی ہے اور ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے۔ دیکھیے نا یہاں 17 جون کو جو انہوں نے جو کچھ کیا شہباز شریف صاحب کے حکم پر، وزیر اعلیٰ کے حکم پر، اس سے ان کے ضمیر ان کو ملامت کرتے ہوں گے، ان کی ماں بہن، والدین، بیوی، بچے بھی لعنت بھیجتے ہوں گے کہ تم ایسے وزیر اعلیٰ اور ایسے حکام بالا کا حکم مانتے ہو جہاں تم نے انسانیت کی تذلیل کر دی، جہاں معصوم نہتے عورتوں، بچوں اور بیٹیوں کی، عورتوں کی تم نے لاشیں گرا دی سیدھی گولیاں مار کر، اور 90 انسان تم نے گولیوں سے چلنی کر دیے۔ کیا اس کو حکم کہتے ہیں؟ کیا وزیر اعلیٰ ہو یا وزیر اعظم ہو یا وزیر قانون ہو یا زید یا بکر، ان کو یہ اتھارٹی کس نے دی ہے کہ وہ انسانوں کی جانیں لے لیں یا کسی پر جبر و تشدد کریں؟ جب وہ شخص قانون توڑ نہیں رہا، کسی پر ہاتھ نہیں اٹھا رہا، تو میرا مطلب یہ تھا کہ آنے والے کارکن اگر پرامن آ رہے ہیں، جمہوری حق استعمال کر رہے ہیں اور قرآن خوانی کے لیے یوم شہداء پہ آ رہے ہیں، یہ کس نے حق دیا ہے پولیس کو یا کسی کو، اور کس حکم دینے والے کو حکم کا حق کس نے دیا ہے کہ وہ ان پر جبر کریں، ڈنڈے برسائیں، لاٹھیاں برسائیں اور گھر میں سوئے ہوئے پر کریک ڈاؤن کر کے اٹھا لیں؟ یہ سیلف ڈیفینس ہر ایک کا رائٹ ہے، ان کا اور یہ قرآن مجید کا اصول ہے، جیسا کرو ویسا بھرو۔ قصاص کیا ہے؟ قصاص یہی تو آنکھ کے بدلے آنکھ۔ تو جس نے آپ کی آنکھ نکالی، جب جواب میں آپ اس کی آنکھ نکالیں گے تو آپ کا آنکھ نکالنا ظلم نہیں ہوگا، سول نافرمانی نہیں ہوگی، آپ قصاص لے رہے ہیں۔ ظالم وہ ہوگا جس نے آپ کی آنکھ نکالی تھی، کان کے بدلے کان، جس نے آپ کا کان کاٹا، جس نے انیشیٹ کیا، ابتدا کی، وہ ظالم ہے، وہ دوزخ میں جائے گا یا سزا پائے گا۔ آپ نے اس کے بدلے میں جب کیا، جان کے بدلے جان، یہی تو قانون ہے، عدالت یہی تو فیصلہ کرتی ہے۔ ایک وقفے کے بعد آپ سے یہ پوچھوں گا، ایک تو یہ کہ تاریخ ٹھیک ہے وہ یوم شہداء آ کے درمیان میں، دوسرا یہ کہ یہ تو آپ نے بات کی نا کہ پرامن طور پہ آپ کے کارکن آ رہے ہیں، پھر گولیاں چل گئیں اور پھر اور شہادتیں ہو گئیں، پھر میں ایک وقفے کے بعد ڈاکٹر صاحب میں تفصیل بات کر، گولیاں چل گئیں، شہادتیں پھر ہو گئیں، لیکن نا ریاست ہے، ریاست کہتی ہے کہ ہم ٹھیک ہے کریک ڈاؤن کر رہے ہیں اور ہم کریں گے، تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ ایک بات، اور دوسری بات یہ باقی سوالات بھی بہت سارے ہیں، اور یہ بھی سب سے بڑا ابہام یہ کہ تاریخ کا اعلان نہیں ہوا۔ تو ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک خواتین۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے بات کی کہ پرامن لوگ اگر ایسا کریں اور ان کے ساتھ ایسا ہو، پولیس والے کریں، اب اگر پولیس ہے، ریاست کی مشینری ہے، وہ دیکھتی ہے کہ جی یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو رہا ہے، پتھراؤ شروع ہو گیا، ہنگامہ شروع ہو گیا، گولیاں چلا دی پولیس کے پاس گنز ہیں، اور پھر شہادتیں ہو گئیں دوبارہ، پھر اس حالات میں کیا کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب اجازت دیں کہ آپ کے اس سوال کے جواب سے قبل میں جسٹ 1 منٹ میں آپ کے پچھلے سوال کے تسلسل میں 2 باریک نقطے اور عرض کر دوں۔ وہ جو خواتین کی بات میں نے کی، اس میں آپ یہ بھی سنیں گے کہ میں نے اپنی کل کی پریس کانفرنس میں یہاں تک کہا ہے کہ اگر کسی دہشت گرد درندے پولیس مین کے گھر بھی کسی نے ان کی خواتین کو ہاتھ لگایا تو اس پر اللہ رسول کی لعنت ہوگی اس کارکن، اور میں اس کارکن کو اپنی جماعت سے کک آؤٹ کر دوں گا۔ تقدسات اور احترامات کو کبھی نہ روندو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میدان جنگ میں، دارالحرب میں بھی جب کفار سے جنگ ہو، اس کیفیت میں بھی خواتین کو اور بچیوں کو مارنے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، حرام ڈکلیئر کیا۔ بعض لوگوں کی عادت ہے جھوٹ بولنا، اور صرف اس کے ان کے پاس اور کوئی بات نہیں ہے سوائے جھوٹ کے، ان کے پاس بیچنے کے لیے کوئی سودا نہیں۔ دوسری چیز، میں پولیس کو یہ تنبیہ اس لیے بھی کی کہ یہ تو تمہیں آرڈر دے دیں گے، تو انقلاب کے بعد تو انہوں نے رہنا نہیں، اور میں دہرا رہا ہوں کہ اگست اینڈ ہونے سے پہلے انشاءاللہ تعالی ان کا اینڈ ہو چکا ہوگا۔ یہ تو ہوں گے نہیں، یہ تو اب بھی ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے واقعے میں پولیس کو قربانی کا بکرا بنا کے ان میں سے 1-2 کو ذبح کروانا چاہتے ہیں اور خود بچنا چاہتے ہیں۔ یہ اپنے ہوتے ہوئے پولیس کو ذبح کروا رہے ہیں جن کے ذریعے درندگی کروائی، تو جب یہ نہیں ہوں گے پھر ان کو کون بچائے گا؟ اس لیے وہ سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیں۔ اور تیسری ایک ایمانی بات تھی، آفٹر آل پولیس کا انسٹیٹیوشن ہے،
ہزارہ پولیس مین ہیں تو مسلمان، ان کا اللہ رسول پر، قرآن پر ایمان تو ہے. میں ان کو بتا رہا ہوں کہ 10 اگست کو یوم شہداء منا رہے ہیں، اور میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ ہزاروں لاکھوں لوگ آئیں گے. اتنے قرآن مجید کے نسخے ہم فراہم نہیں کر سکتے، ہر کوئی گھر سے لے کر آئے. لاکھوں لوگ آئیں گے، ہزاروں لاکھوں، جتنے یعنی بھی بڑا اجتماع ہے، بڑا یوم شہداء ہے، بہت بڑے پیمانے پر. اچھا تو اتنے نسخے قرآن مجید کے نہیں، جائے نمازیں بھی گھر سے پورے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں اس میں؟ نہیں، قریب جو آ سکتے ہیں، قریب اضلاع سے، جن کو تکلیف بہت بڑا اجتماع قریب سے. ٹھیک. اب میں ان کو بتا رہا ہوں کہ سب نے گلے میں قرآن مجید ڈالا ہوا ہوگا اپنی منزل کے لیے. میں نے کہا ایک بیگ بنا کے اس میں قرآن مجید، تسبیح، درود پاک پڑھنے کے لیے اور جائے نماز کے لیے لانا. جہاں قرآن خوانی ہوگی نوافل ہوں گے شہداء کے لیے. تو اگر پولیس نے لاٹھی چلائی تو وہ لاٹھی صرف کارکنوں اور شہریوں کو نہیں لگے گی، وہ لاٹھی قرآن مجید کو بھی لگے گی. تو آپ ان کے، یعنی یہ حکمران پنجاب گورنمنٹ ان پولیس والوں کا ایمان ختم کرنا چاہتے ہیں قرآن مجید پہ لاٹیاں مروا کر. وہ زخمی ہوں گے، ان کا خون قرآن مجید پہ لگے گا. اور میں نے ان کو پہلے بتا دیا ہے کہ وہ قرآن خوانی کے لیے یہاں آ رہے ہیں، یوم شہداء ہے. اور یہاں تک کہہ دیا کہ یوم شہداء 10 اگست اس لیے نہ روکیں کہ میں ضمانت دیتا ہوں لانگ مارچ 2013 کی طرح کہ یوم شہداء میں پتہ نہیں ٹوٹے گا، ان کے گھروں کے نکلنے سے لے کر یہاں پہنچنے تک ایک گملہ نہیں ٹوٹے گا. اتنے پورا منائیں گے، بشرطے کہ آپ نے اس امن کے سفر کو تشدد میں نہ بدلا. تو میں نے ان کا ایمان بچانے کا راستہ بتایا ہے کہ یہ تو کہہ دیں گے تمہیں کفر کی راہ پر، ظلم کی راہ پر، تشدد کی راہ پر، درندگی کی راہ پر تمہیں گامزن کر دیں گے، مگر تم لاٹیاں قرآن مجید پہ برساؤ گے. مرنا نہیں ہے، وہ نہیں مانتے، وہ مانتے ہیں حکمراں کی بات. ٹھیک ہے نا، وہ نوکری کر رہے ہیں سرکاری نوکری، پھر گولی چل گئی، پھر لوگ شہید ہو گئے. اس کا بھی اب اس کا جواب بھی میں نے دے دیا ہے. اگر تو انہوں نے نہ چھیڑا اور کوئی تشدد نہ کیا، بسیں بند نہ کی، اڈے بند نہ کیے، پیٹرول پمپ بند نہ کیے، راستے بلاک نہ کیے، آنے والے لوگوں کو جو قرآن مجید گلے ملا کے تلاوت کے لیے یوم شہداء پہ آ رہے ہیں، میں اس کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ ان کے ذہنوں میں رجسٹر ہو کہ کس مقصد کے لیے وہ لوگ آ رہے ہیں. اور اگر انہوں نے تشدد نہ کیا تو پرامن طریقے سے آئیں گے، اور یوم شہداء ماڈل ٹاؤن میں ہوگا، مناج القرآن کے سامنے جو پارک ہے مناج پارک، یہاں پر ہوگا. اگر انہوں نے ان حکمرانوں ناعاقبت اندیش، ضامن اور ظالم، قاتل اور درندہ صفت حکمرانوں کے کہنے پر تشدد کیا، لاٹھی برسائی یا گولی چلائی، تو پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں پھر یوم شہداء جاتی عمرہ میں ہوگا، پھر ماڈل ٹاؤن میں نہیں ہوگا. اگر انہوں نے تشدد کیا، گولی چلائی، راستے بلاک کیے، تو ہم سمجھیں گے کہ ہمارے کارکنوں کو جاتی عمرہ کی دعوت دی گئی ہے. یعنی قبضہ، انہوں نے دعوت دی ہے کہ نہیں یوم شہداء جاتی عمرے میں آ کے منائیں، تو لوگ سیدھا جاتی عمرہ روانہ ہوں گے. پھر آگے کیا ہوتا ہے، معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا، ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا. ہم دیکھیے ضامن ہیں اگر جبر اور تشدد کارکنوں پر نہ کیا جائے، غیر جمہوری رویے نہ اختیار کیے جائیں، تو امن کے ضامن ہیں. اگر آپ ان پر تشدد کریں گے، خود وائلنس کریں گے اور وہ اپنے دفاع کے لیے بفر جائیں گے، پھر ہم ضامن نہیں، پھر ہمارا کنٹرول نہیں رہتا. اس کے بعد یہ فیصلہ کرنا تو حکمرانوں کا کام ہے کہ جمہوری بنو، بنو. اگر تشدد ہو گیا تو جاتی عمرہ، تو لوگ جاتی کہہ دیا ان کو کہ پھر یوم شہداء جاتی عمرہ میں ہوگا. اچھا، رائے منڈ محل میں ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے بالکل ہی وہ قبضے والی بات ہوگی نا، کہ ذرا تشدد ہو گیا کہیں تو لوگ جاتی عمرہ نکل جائیں سارے کے سارے ہزاروں. تشدد کا میرا سوال ہے ڈاکٹر صاحب، ان کو رائٹ کس نے دیا ہے؟ پاکستان کا آئین رائٹ دیتا ہے. آرٹیکل 9 کہتا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے ہر شہری کی جان اور مال کی حفاظت کرنا. بھئی جب کوئی آپ کی یا کسی اور کی جان و مال کو نہیں لوٹ رہا اور پرامن شرافت کے ساتھ آ رہا ہے، وہ تھوڑے لوگ آ رہے ہیں یا ہزاروں کی تعداد میں ہل در ہل آ رہے ہیں، کس نے مجھے بتائی حکمرانوں کو رائٹ دیا ہے ان کے راستے بند کرنا؟ یہ جو کس نے لاٹھی جلانے کا، گولی جلانے کا رائٹ دیا؟ نہ آئین کہتا ہے، نہ قانون کہتا ہے، نہ عدل کہتا ہے، نہ جمہوریت کہتی ہے، نہ بین الاقوامی روایات کہتی ہیں. میرا سمپل سوال ہے، یہ روز بیٹھ کے رونا روتے ہیں آئین کے مطابق ہو، جمہوریت بھی ریل نہ ہو. میں ان سے پوچھتا ہوں یہ جو تم نے 17 جون کو کیا ہے،
جو لاشیں گرائی ہیں، اسے جمہوریت کہتے ہیں؟ جمہوریت کو تعریف تو کرو، ڈیفائن تو کرو. یہ آئین ہے، یہ قانون. آپ کی جماعت کے 3-4 لوگ پنڈی سے ٹی وی پہ آئے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ ہم الگ ہو رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ نہیں، ہماری کوئی جماعت کے لوگ نہیں. آپ ان کی شکلیں دیکھیں ٹی وی پر، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ پیٹ کے لوگ نہیں ہیں. اچھا، وہ میں نہیں جانتا. ایکچولی میں نہیں جانتا، کسی ایک کو بھی میں نہیں پہچانتا. اچھا، میں نے ان کی تصویر دیکھی، میں ایک کو بھی نہیں پہچان. گلی کوچوں سے آپ لوگ پکڑ کے اعلان کروانے شروع کر دیں گے. یعنی یہ اتنا گر گئے ہیں، کس سطح تک گر گئے ہیں. 18 کروڑ لوگوں کا یہ ملک ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ میں انقلاب کی تاریخ پہ آ رہا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں، وہ ظاہر ہے وہ ایک طویل جو ہے، لیکن یہ ٹیپیں آپ نے کہا کہ میرے پاس شہباز شریف صاحب کی ریکارڈنگز ہیں. اب ریکارڈنگز تو آزاد اداری کرتے ہیں اس ملک میں، انٹیلیجنس ایجنسی سے کرتی ہیں. آپ نے کہا کہ وہ شہباز شریف کی ریکارڈنگز ہیں. میں آپ کو بتاؤں، خاص ادارے ان کے انڈر بھی ہیں کہ نہیں؟ ان کے اندر جی ہاں، آئینی طور پہ تو ہیں، ویسے پتہ نہیں. ان کے انڈر بھی ہیں. ایک حساس ادارہ ان کے اندر ہے. ٹھیک ہے، اسپیشل برانچ. اس کے بعد پنجاب والوں کے بھی ہیں. پھر اس کے بعد ٹیلی فون کی کمپنیز بھی ہیں، موبائل کمپنیز بھی ہیں. ان کے نیچے کام کرنے والے لوگوں کے پاس ہے نا کالز. یہ مجھ سے نہ پوچھیں، یہ ان سے پوچھیں جو کل کو سلطانی گواہ بننے کے لیے تیار ہو رہے ہیں ان کے خلاف. اچھا جی، ان سے پوچھئے کہ ہم تک کیسے یعنی ان کے لوگوں کی طرف، اور کیا اپنے لوگوں سے پوچھیں. انہوں نے پرووائڈ کی ہے ریکارڈ. میں اس کے سوا کچھ نہیں کہتا. ٹھیک، میں اس کے سوا کچھ نہیں کہتا. یہ اپنے لوگوں سے پوچھیں، گریز کریں، ٹٹولیں، اپنے آستینوں کے اندر دیکھیں. چونکہ ان کے اوپر سلطانی گواہ بھٹو صاحب کے بارے میں بنے تھے کہ نہیں؟ ان پر بھی سلطانی گواہ بنیں گے. مسعود محمود جو بن رہے ہیں، جو اگلے ان کے کیس میں جو مسعود، یہ اگر ایف آئی آر انہوں نے 1.25 مہینوں سے رکوا رکھی ہے. 14 شہیدوں کے وارثوں کو جس ملک میں ڈاکٹر شاہد صاحب ایف آئی آر کٹوانے کا رائٹ نہ ہو، کیا آپ اس ملک کو، اس میں نظام کو جمہوریت کہیں گے؟ کیا اس کو رول آف لا اور قانون اور آئین کہیں گے؟ ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. اگر ان کے اندر رتی بھر حیا ہوتا، ایمان ہوتا، آئین قانون جمہوریت کی پاسداری ہوتی، تو یہ حیاءً اپنی ناکامی کا اعتراف کر کے مستعفی ہو جاتے. اور جنہوں نے درندگی کی ہے ان کو برطرف کر کے قانون کے سپرد کرتے، جیل میں جاتے. وہی سلوک ہوتا جو عام شہری کے ساتھ ہوتا ہے. ان کے ظلم کا عالم تو یہ ہے، ان کو شرم آنی چاہیے. یہ کہتے ہیں جمہوریت ہے کہ 1.25 مہینے ہونے کو ہیں، مقتولوں کے، شہیدوں کے وارثوں کو ایف آئی آر کٹوانے کا رائٹ نہیں دیا جا رہا. اور ایس ایچ او سے لے کے آئی جی تک سارے دن دراز سلطانی گواہ بن رہے ہیں لوگ بنے. تو وہ ان کے اپنے گھروں سے تلاش کریں، معلوم کریں. میں نے تو اتنا اندیا اشارہ دے دیا ہے کہ ان کے کیس میں سلطانی گواہ تیار ہو چکے ہیں. آج بتا رہا ہوں میں، ہو چکے ہیں، بنیں گے. ان کو ٹٹولیں، جائزہ لیں، اپنی صفوں میں جائزہ لیں، گھروں میں جائزہ لیں. جنہوں نے گواہیاں دینی ہیں وہ ٹیپیں نہیں پہنچا سکتے. تو اس کا مطلب نہیں، تو ان شواہد کے مطابق فیصلہ شہباز شریف صاحب کا ہے؟ ایبسلیوٹلی شہباز شریف صاحب کا فیصلہ ہے. اس میں نواز شریف صاحب کے بغیر وہ فیصلہ نہیں ہو سکتا. نواز شریف برادران دونوں کا فیصلہ ہے. مگر وہ نواز شریف صاحب تو اس لیے ثابت ہو جاتے ہیں نا کہ جب شہباز شریف صاحب کا ڈیسیژن ہوا تو آٹومیٹکلی ان کے مشورے کے بغیر نہیں ہوتا. انہوں نے کہا کہ گولیاں چلاؤ. تیسری شہباز، سنیے میں ایک بات پوچھتا ہوں، یہ بڑی سمپل بات ہے. شہباز شریف صاحب کی 16 تاریخ کو میٹنگ بلائی گئی، رانا ثناء اللہ صاحب نے میٹنگ بلائی. اس میں چیف سیکرٹری بھی حاضر ہیں. مجھے بتائیے کہ ایک منسٹر چیف سیکرٹری کو طلب کر سکتا ہے جو اس کے انڈر بھی نہیں؟ وہ صرف چیف منسٹر کے انڈر ہوتا ہے. اس میں ہوم سیکرٹری بھی ہے. ہوم سیکرٹری یہ وزارت یہ ہے، یہ بھی وزیر اعلیٰ کے پاس ہے ہوم منسٹری. وہ رانا ثناء اللہ صاحب وزیر قانون کے انڈر نہیں آتی. یہ دو وہ بھی حاضر ہیں. اس میں ایف آئی اے کا پنجاب کا ہیڈ بھی حاضر ہے. اس میں آئی بی کا ہیڈ بھی حاضر ہے، ایف بی آر کا ہیڈ بھی حاضر ہے. یہ تینوں ادارے فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں. ایف آئی اے، ایف بی آر اور آئی بی تینوں فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر ہیں. ایف بی آر کے سربراہ، یہ ہیڈ اس ادارے کے، یہ وزارت خزانہ میں اسحاق ڈار صاحب اس کے ہیڈ بنتے ہیں، وزیر خزانہ ایف بی آر کے. ایف آئی اے چودھری نثار صاحب کے انڈر وزارت داخلہ کے انڈر آتا ہے. آئی بی ڈائریکٹلی وزیر اعظم صاحب کے انڈر آتا ہے. میرا سمپل سوال ہے، یہ وفاقی حکومت کے جو 3 ادارے ہیں انہیں صوبائی وزیر کیسے اپنی میٹنگ میں بلا سکتا ہے؟
وہ کس کے حکم سے آئے 16 تاریخ کو اس میٹنگ کو اٹینڈ کرنے؟ ایک سمپل سوال ہے. اگر وزیر اعظم ان کو حکم نہ دے یا وہ 2 وزیر وفاقی، کوئی تو ذمہ داری لے نا. کیا وزیر قانون پنجاب کے رانا ثناء اللہ کو یہ اتھارٹی ہے کہ وفاقی وزارت کے 3 محکموں کے پنجاب کے سربراہان بھی میٹنگ میں آئیں؟ کس کی اتھارٹی سے آئے؟ شہباز شریف صاحب کے کہے بغیر آ سکتے؟ اچھا، آپ نے ایک اور بات، ایک بڑی دلچسپ بات ہے، ان کے جو پرسنل سیکرٹری ہیں پرنسپل سیکرٹری توقیر شاہ، انہوں نے بیان حلفی داخل کرایا ہے عدالت میں، اور شہباز شریف صاحب نے بھی داخل کرایا ٹرائیبیونل میں. ہمارا تو بائیکاٹ تھا کہ ٹرائیبیونل ایک مذاق کیا گیا. مطلب وہ اس لیے مذاق کیا کہ ٹرائیبیونل کو 20 تاریخ کو 20 جولائی کو یہ آرڈر کیے گئے ہوم سیکرٹری نے کہ وہ مینڈیٹ اس کو دیا گیا کہ وہ رسپانسبلٹی بھی فکس کر سکتے ہیں کہ قتل کرنے کا حکم کس نے دیا، کون ذمہ دار ہے. اور جب ٹرائیبیونل نے کام شروع کیا تو 27 تاریخ کو ہوم سیکرٹری پنجاب نے دوسرا نوٹیفیکیشن جاری کیا. میں نے کل وہ نوٹیفیکیشن دکھائے تھے نمبر، اور اس میں ان سے مینڈیٹ واپس لے لیا کہ رسپانسبلٹی فکس نہیں کر سکتے. اس نے ٹرائیبیونل پنجاب کے سیکشن 11 کے تحت ایڈیشنل پاورز مانگی تھی. اس پاور کے تحت وہ ہماری ایف آئی آر درج کرانے کا بھی آرڈر دے سکتا تھا، اور ہمارے نامزد ملزم جو ہیں ان سے بھی وہ انویسٹیگیشن کر سکتا تھا. انہوں نے 27 تاریخ کو یہ ریٹن نوٹیفیکیشن میں لکھ کے بھیجا کہ ایف آئی آر پولیس نے آلریڈی درج کر دی ہے. وہ پولیس جو قاتل ہے 14 لوگوں کی اور 90 لوگوں پر اقدام قتل ہے وہ ہو چکی ہے. اب کوئی اور ایف آئی آر یا کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. اسی پولیس کی، قاتل پولیس کی درج کی ہوئی ایف آئی آر پر سنگل ٹریک کی صرف انویسٹیگیشن انکوائری ہوگی. آپ نے جو کہا ہے کہ 14 کے بدلے 14، ہاں تو وہ اور آپ نے کہا قصاص. میں اس پر آتا ہوں تو وہ میں بات یہ پہلے بات کمپلیٹ کر لوں. تو بیان حلفی داخل کروایا. اس بیان حلفی میں انہوں نے، اور وہ ٹرائیبیونل کے پاس ہے اور تمام اخبارات میں، اردو اور انگلش کے اخبارات میں چھپ چکا ہے یہ مضمون. میں نئی بات نہیں کر رہا کہ وہ توقیر شاہ صاحب بیان حلفی میں کہتے ہیں کہ 9 بجے وزیر اعلیٰ پنجاب کا شہباز شریف صاحب کا مجھے ٹیلی فون آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پھر وہ متعلق رہے، ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہے. پھر وہ چیف جسٹس کی حلف برداری پہ چلے گئے، حلف وفاداری پر، حلف برداری کی تقریب سے پھر واپس آ گئے. 11 بجے دوبارہ ان کا ٹیلی فون آیا. یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے. وہ بیان حلفی میں کہتے ہیں کہ 11 بجے چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف صاحب کا دوبارہ فون آیا. اب میرا سوال یہ ہے، لاشیں نہ 9 بجے تک گری تھیں، آپریشن رات کو 12 بجے شروع ہوا تھا، 9 گھنٹے تک لاشیں نہیں گری تھیں. ان کا دوسرا ٹیلی فون 11 بجے آیا. اس کی ریکارڈنگ ہے میری بات 11 نہیں، انہوں نے تو بیان حلفی میں خود لکھ کے دے دیا. ٹھیک ہے، ان کے پرنسپل سیکرٹری توقیر شاہ نے، اخبارات میں چھپ چکا ہے. وہ کہتے ہیں 11 بجے دوبارہ ٹیلی فون کیا انہوں نے، آرڈر کوئی پاس کیے. اتنا ہی بیان میں لکھا ہے. 11 بجے تک بھی ایک لاش نہیں گری تھی. 9 بجے کے آرڈر میں انہوں نے اسپیسیفک شوٹر بلوا لیے تھے، ایلیٹ فورس کے کمانڈوز جو شوٹنگ میں ماہر ہیں وہ بلوا لیے تھے. جب 11 بجے تو چیف منسٹر پنجاب نے جو فون کیا اس کا مضمون جو میں سمجھتا ہوں اور قوم کو بھی سمجھنا چاہیے، کہنے کا مطلب یہ تھا کہ شوٹر بھی آ گئے، ایلیٹ فورس بھی آ گئے. بے وقوف کے بچوں، رات 12 بجے سے لے کے 11 گھنٹے گزر چکے ہیں، کر کیا رہے ہو؟ اڑا دو ان کو. 11 بجے کے دوسرے ٹیلی فون کے بعد اس کا اعتراف تو توقیر شاہ صاحب نے کر لیا نا کہ 11 بجے دوبارہ آرڈر آیا. تو 11 کے بعد 11:30 بجے سیدھی گولیاں چلی اور 14 لاشیں گری اور 90 زخمی ہوئے. اب جس شخص کو اللہ نے ایک رتی سی بھی عقل، دانش اور کامن سینس دی ہے، اس کے سوچنے کی چیز ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ آرڈر دے دیا، انہوں نے لکھا کہ انہوں نے آرڈر دیا تھا کہ پولیس واپس آ جائے. مجھے بتائیے پنجاب پولیس کی یہ جرت ہے؟ شہباز شریف صاحب آرڈر دے رہے ہو 9 بجے کے واپس آ جائے اور وہ کھڑی ہو کے گولیاں چلائے. اس پنجاب پولیس کی یہ جرت ہے کسی افسر کی کہ وہ 11 بجے پھر کہیں کہ واپس آ جاؤ اور وہ پھر گولی چلا کے ان حکموں کے بعد لاشیں گرا دیں اور 90 زخمی کر دیں؟ ایک پاگل بھی اس بات کو نہیں سوچ سکتا. یہ ان کا آرڈر جب تک نہیں گیا تھا اس وقت تک لاشیں نہیں گری تھیں. یہ جو ڈائریکٹ گولی چلی، لاشیں گری، 90 لوگ زخمی ہوئے، یہ ان کے سیکنڈ آرڈر اور غصہ کرنے کے بعد ہوا.
یہ تو کرائم بھی بتا دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب قصاص آپ کہہ رہے ہیں 14 کے، یہ کیا 14 کے بدلے 14، 14 کے بدلے 14 اور 15 کے بدلے 15. 15 تو ایک اور واقعہ ہو گیا کر لیا. یہاں کا واقعہ 14 شہیدوں کا ہے. بڑا سمپل. میں نے کہا تھا، یہ بھی میری پریس کانفرنس میں موجود ہے، آپ نے چونکہ سوال کر دیا تو میں اس کو بھی ایڈریس کر رہا ہوں، مگر یہ بات نہیں میں نے کل کی. میں نے کہا ہم مقدمے کا فیصلہ 4 اصولوں پر چاہتے ہیں. یہ میری پریس کانفرنس کا آخری حصہ تھا جس پر میں نے اینڈ کی. پولیس والی بات تو پریس کانفرنس کے آدھے حصے میں گزر چکی تھی. ٹھیک، آدھے حصے میں. اس کے آدھا گھنٹہ بعد جہاں اینڈ کیا، پورے گھنٹے کی پریس کانفرنس پہ اینڈ پر، اس میں یہ کہا، میں نے کہا ہمارا مقدمہ لاہور کا فیصلہ ہم چاہتے ہیں 4 چیزوں پر ہوں: قرآن، آئین، قانون اور انصاف. اور میں نے کہا کہ قرآن، آئین، قانون اور انصاف، اس کا فیصلہ یہ ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، جان کے بدلے جان. لہذا 14 شہید ہوئے ہیں تو 14 کے بدلے 14 یہ قصاص ہے. کون 14؟ وہ 14 لوگ جن کے نام FIR کی درخواست میں ہم نے آلریڈی درج کروا دی. کون سے ہیں وہ؟ نواز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف ہیں، غالباً حمزہ شہباز ہیں، رانا ثناء اللہ ہیں، اور پھر IG ہیں، ان کے DIGs ہیں، کر کے ان کا قصاص یعنی جان کے بدلے ان کی جان. یہ قانون سے مانگ رہے ہیں، یہ پاکستان کی عدالتوں سے مانگ رہے ہیں. نواز شریف کی جان اور شہباز شریف کی جان. جب اگر یہ اپنے آپ کو ثابت کر دیتے ہیں بعد ازاں کہ یہ مجرم نہیں ہیں، اچھا قانون ثابت کر دیتے ہیں، والا مستثنا ہو جائیں گے. لیکن جب تک ہمارے یہ ملزم ہیں تو جان کے بدلے جان کا قانون سے مانگ رہے ہیں، عدالتوں سے مانگ رہے ہیں، ملک کے آئین سے مانگ رہے ہیں. نیوز کے لیے میں بریک لے رہا ہوں. نیوز بریک کے بعد میں دوبارہ جب آؤں گا تو پھر آپ سے یہ پوچھوں گا کہ انقلاب کی تاریخ عمران خان کے حوالے سے ہمارے پاس اطلاعات ہیں، آپ اس کی تصدیق کریں، تردید کریں کہ آپ سے ملاقاتیں ہوئی ہیں غالباً ان کی قیادت کی، وہ ملے ہیں آپ سے آ کے یہاں پہ یا کہیں اور کچھ معاملات طے ہو گئے پھر خراب ہو گئے، انہوں نے تاریخ اعلان کر دیا، آپ نے تاریخ کا اعلان نہیں کیا. اب وہ تو جا رہے ہیں 14 کو، آپ کہہ رہے ہیں اگست کے آخر تک ہوگا. تو یہ تو یعنی لڑائی ہوگی آپس میں آپ دونوں کی. کیا ہوا ہے، کیا قصہ ہوا؟ حکومت تو خوش ہے بڑی اس بات پہ، اور ظاہر ان کو ہونا بھی چاہیے کہ آپ دونوں الگ الگ ہو گئے. تو یہ کیا ماجرا ہوا ہے اچانک؟ خواتین حضرات سے وقفے کے بعد دوبارہ